افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ بنی اسرائیل کے لیے ساری کھانے کی چیزیں حلال تھیں، مگر وہ جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر تورات کے نازل ہونے سے پہلے خود حرام کر لی تھیں۔ تو آپ فرما دیجئے کہ لاؤ تورات اور پڑھو اس کو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ پھر جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے بعد اس کے تو وہی بڑے بے انصاف اور ظالم ہیں۔ آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو کہ دین حنیف ہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آیت میں بنی اسرائیل کے لیے فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال کی تھیں، بنی اسرائیل نے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود و نصارہ میں چونکہ بحث چلتی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کے لیے، تکرار کے لیے آ جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس دین پر ہیں، کس ملت پر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہیں۔ تو یہود نے اعتراضاً اس پر کہا کہ آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ حرام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان پر حرام نہیں، یہ حلال تھا۔ یہود نے کہا کہ ہم جتنی چیزیں اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان کے لیے حرام چلی آ رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ تحریم ہم تک پہنچ گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی تھیں۔ اور روایت میں یوں آتا ہے کہ یہ انہوں نے کیوں حرام کر لی، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا ایک لقب اور نام بنی اسرائیل بھی تھا، ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنی محبوب کھانے اور پینے کی چیز کو ترک کر دوں گا، یعنی اپنے نفس کے لیے ایک مجاہدہ میں کروں گا۔
تو وہ بیماری ان سے دور ہو گئی، تو چونکہ ان کو گوشت، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ مرغوب تھا، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل نے بعد میں پھر ان کی اولاد کے اندر بھی یہ سلسلہ چلا، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے احترام میں اونٹ کا گوشت استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ فقہاء نے فرمایا ہے چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ایک نظر کے حوالے سے کی تھی، جو کہ نظر کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی امتوں میں نظر کے حوالے سے کچھ چیزیں جو حرام کر دی جاتی ہوں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہوں، لیکن اس شریعت کے اندر فرمایا گیا کہ اس قسم کا کوئی کام کر لیا جاتا ہے یا قسم کھا لی جاتی ہے، نظر کر لی جاتی ہے، تو اس کو پورا کرنا تو واجب ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کو اس کی حرمت کی طرف نہیں لے جانا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے حلال کی ہیں اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کو حرام نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ تم نے از خود اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، تورات میں بھی اور قرآن میں بھی، اس شریعت میں بھی ایسی کوئی حرمت والی چیز نہیں فرمائی گئی، اور فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تورات لاؤ، ذرا دکھاؤ اس میں اور پڑھو، تلاوت کرو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ حقیقت یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، بعد اس کے کہ اللہ نے وضاحت فرما دی ہے، اور ایسے ہی لوگ ظالمین میں شمار ہیں۔ آپ فرما دیجئے اللہ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل برحق اور سچ ہے، اور اتباع کرو تم ابراہیم علیہ السلام کی، پیروی کرو تم اس کی، جبکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں، یہ ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، کہ وہ دین حنیف پر تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے لیے یہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے جہاں کے لوگوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں دنیا کے سارے مکانات اور ساری عمارتوں کے مقابلے میں، یہاں تک کہ تمام مساجد کے مقابلے میں، بیت اللہ، مسجد الحرام، کعبہ کا شرف اور فضیلت کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ شرف اور فضیلت کئی وجہ سے ہے۔ اول یہ کہ وہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، دوسرا یہ فرمایا کہ وہ برکت والی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ پورے جہاں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آیت کے حوالے سے یہ معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی طرف سے اس سرزمین پر لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں مسجد حرام، یہ بیت اللہ ہے، اور یہ سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ یہاں پر بیت اللہ، اللہ کا گھر تعمیر فرمائیں۔ انہوں نے اسی جگہ پر جہاں آج موجود ہے جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ دنیا کا سب سے پہلا یہ گھر ہے بطور عبادت کے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے مکانات اور گھر لوگوں کے رہنے سہنے کے اس سے پہلے بھی بن چکے ہوں، مگر عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا اور جو مکان بنایا گیا وہ یہی بیت اللہ، مسجد حرام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور یہ حکم دیا کہ وہ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ بنائیں۔ ان حضرات نے اس حکم کی تعمیل کی تو پھر ان کو حکم دیا گیا
کہ اب اس گھر کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ گھر اول بیت وضع للناس ہے، پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہی۔ اس کے بعد طوفان نوح میں یہ منہمد ہو گئی اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اسے تعمیر کیا۔ پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں یہ تعمیر منہمد ہو گئی تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی۔ پھر ایک مرتبہ اس کا انہدام ہوا تو عمالقہ نے تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں تعمیر کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے نصب فرمایا۔ اول بیت وضع للناس کے حوالے سے تو یہ بات معلوم ہو گئی۔ دوسری جو شرف اور فضیلت فرمائی گئی یہ کہ یہ بابرکت گھر ہے۔ لفظ مبارک استعمال ہوا جس کا معنی بڑھنا اور ثابت رہنا ہے۔ بیت اللہ کا بابرکت ہونا تو ظاہر ہے، معنوی طور پر بھی اس کی برکات ہیں۔ ظاہری حوالے سے تو یہ مشاہدہ ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس خشک ریگستان صحرا ہے، جہاں کسی قسم کا کوئی پھل اور سبزی نباتات پیدا نہیں ہوتے، لیکن مشاہدہ ہے کہ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی نباتات وہاں موجود ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے یہ ضروریات پوری کرتی ہیں۔ اہل مکہ ہی کے لیے نہیں بلکہ اطراف کے لوگوں کے لیے بھی یہ چیزیں کافی ہو جاتی ہیں۔ معنوی اور روحانی برکات یہ ہیں کہ اہم عبادات بیت اللہ میں ادا کی جاتی ہیں، مثلا حج اور عمرہ، طواف، سعی، یہ ساری عبادات بیت اللہ سے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں عبادت کا درجہ دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر اس کو محلے کی مسجد میں ادا کرتا ہے تو 25 نمازوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور جامع مسجد میں ادا کرے تو 500 نمازوں کا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کرے تو 1000 نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ادا کرے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد حرام میں نماز ادا کرے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے بھی اس کی برکات اور فضائل ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی عبادت حج کی عبادت بھی یہیں پر ادا ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے ادا کرنے والا مسلمان ایسا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سب بیت اللہ کی ظاہری اور معنوی برکات ہیں، اور اسی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ مبارکوں وہدی للعالمین، برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے عالمین کے لوگوں کے لیے، کہ یہاں سے دین اسلام چلا اور ہدایت کے سرچشمے عالمین کے لیے یہیں سے پھوٹے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔